اللہ رب العزت کی امان میں رہیں اور آپ سب پر سلامتی ہو۔ محترم دوستو، ابو جعفر منصور نے کئی مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی و قضا بننے کی پیشکش کی، مگر آپ نے ہر بار انکار کیا۔ ایک موقع پر دونوں کے درمیان تلخی اس قدر بڑھ گئی کہ منصور کھلم کھلا ظلم کرنے پر اتر آیا۔ اس نے انہیں بغداد میں دیواریں بنانے کے کام کی نگرانی اور اینٹیں گننے پر مامور کر دیا۔ مقصد امام حضرت کی ہتک کرنا تھا۔ بعد ازاں منصور نے امام ابو حنیفہ کو کوڑے مارے اور اذیت ناک قید میں رکھا۔ بالآخر قید میں ہی انہیں زہر دے کر مروا دیا گیا۔ سجدے کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ میں مجمع کا حال یہ تھا کہ 50,000 لوگ امڑ آئے۔ 6 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ منصور جیت گیا، امام ابو حنیفہ ہار گئے۔ وقت گزر گیا۔ سقراط نے جب زہر کا پیالہ پیا تو ایتھنز کے حکمرانوں نے سکھ کا سانس لیا کہ ان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا جہنم رسید ہوا۔ یونان کی اشرافیہ جیت گئی، سقراط کی دانش ہار گئی۔ وقت گزر گیا۔ اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی لڑنے والے ولیم والز کو جب انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ اول نے گرفتار کیا تو اس پر غداری کا مقدمہ قائم کیا۔ اسے برہنہ کر کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ باندھ کر لندن کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور پھر ناقابل بیان تشدد کے بعد اسے پھانسی دے کر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس وقت کا بادشاہ جیت گیا، ولیم والز ہار گیا۔ وقت گزر گیا۔ حجاج بن یوسف جب خانہ کعبہ پر آگ کے گولے پھینک رہا تھا تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جوانمردی کی تاریخ رقم کی۔ انہیں مسلسل ہتھیار پھینکنے کے پیغامات موصول ہوئے مگر آپ نے انکار کر دیا اور اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اہل حق اس بات کی فکر نہیں کیا کرتے کہ ان کے پاس کتنے مددگار اور ساتھی ہیں۔ جاؤ تنہا لڑو اور اطاعت کا تصور بھی ذہن میں نہ لانا۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سفاک حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ حجاج نے آپ کا سر کاٹ کر خلیفہ عبد المالک کو بھجوا دیا اور لاش چوراہے پر لٹکا دی۔ خود حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور کہا، تم نے بیٹے کا انجام دیکھ لیا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، تو نے اس کی دنیا خراب کی اور اس نے تیری عاقبت بگاڑ دی۔ حجاج جیت گیا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہار گئے۔ وقت گزر گیا۔ تاریخ میں ہار جیت کا فیصلہ طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ یونان کی اشرافیہ سقراط سے زیادہ طاقتور تھی مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ سقراط کا سچ زیادہ طاقتور تھا۔ ولیم والز کی دردناک موت کے بعد اس کا نام لیوا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر آج ایبرڈین سے لے کر ایڈنبرا تک ولیم والز کے مجسمے اور یادگاریں ہیں۔ تاریخ میں ولیم والز امر ہو چکا ہے۔ تاریخ میں حجاج بن یوسف کو آج ایک ظالم اور جابر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس کی گردن پر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت اور دلیری کا استعارہ ہیں۔ حجاج کو شکست ہو چکی ہے جبکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ آج فتح یاب ہیں۔ جس ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں زہر دے کر مروایا، اس کے اپنے مرنے کے بعد اس کے لیے ایک جیسی 100 قبریں کھودی گئیں اور کسی ایک قبر میں اسے دفن کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے وہ کس قبر میں دفن ہے۔ یہ اہتمام اس خوف کی وجہ سے کیا گیا کہ کہیں لوگ اس کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ تاریخ کا فیصلہ بہت جلد آ گیا۔ وقت بہت جلد ثابت کر دیتا ہے کہ کون کامیاب اور کون ناکام رہا۔ 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ تاریخ ہمیں روندتی ہوئی آگے نکل جائے گی۔
آج یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ہم میں سے کون تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑا ہے اور کون تاریخ کے غلط دوراہے پر ہے، کون حق کا ساتھی ہے اور کون باطل کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے ہے، کون سچائی کا علم بردار ہے اور کون جھوٹ کی ترویج کر رہا ہے، کون ظالم ہے اور کون مظلوم۔ ہم میں سے ہر کوئی خود کو حق سچ کا راہی کہتا ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بات دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اگر ہر شخص نے حق کا علم تھام لیا ہے تو پھر اس دھرتی سے ظلم اور ناانصافی کو اپنے آپ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے کیسے ہم کہیں دور بھٹک رہے ہیں۔ آج سے 100 برس بعد جب کوئی مورخ ہمارا احوال لکھے گا تو وہ ایک ہی کسوٹی پر ہم سب کو پرکھے گا، مگر افسوس کہ اس وقت تاریخ کا بے رحم فیصلہ سننے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ سو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کیوں نہ خود کو دیکھ لیں کہ کہیں ہم یونانی اشرافیہ کے ساتھ تو نہیں کھڑے جنہوں نے سقراط کو زہر کا پیالہ تھما دیا تھا، کہیں ہم حجاج بن یوسف کی طرح ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑے برسانے والوں کے ساتھ تو شامل نہیں ہیں۔ اس سوال کا جواب تلاش کر کے خود کو غلطی پر تسلیم کرنا بڑے ظرف کا کام ہے، جس کی آج کل شدید کمی ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ کس باضمیر نے وہ وقت کیسے گزارا۔ محترم دوستو، آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔